کتاب کے اندر دھوکہ ہے، انقلاب ہے، اور کس طریقے سے جانوروں کی بغاوت ہے، اور یہ ایک تشبیہاتی کہانی ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب اصل میں ایک نظریے، ایک تحریک سے شروع ہوتی ہے کہ ایک قوم ہے، لوگ رہ رہے ہیں، جانوروں کو ہم علامتی انداز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں حقیقت میں جو اس نے بتایا ہے کہ ایک قوم ہے، اس قوم کو ایک نظریہ دیا جاتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس نظریے کی بنیاد جو مخالف ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کو اکسایا جاتا ہے اور بغاوت کروا دی جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کی جنہوں نے بغاوت کی ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، لیکن پھر انہی میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرکار میں آتے ہیں، اور جب وہ سرکار میں آتے ہیں تو وہ اس نظریے کو کس طرح اپنے سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وعلیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم، اور آج جو ہے ہم ایک ایسی علامتی کہانی کے اوپر بات کریں گے جو کہ جانوروں کی کہانی ہے، جس کے اندر جانوروں کی بغاوت ہے، جس کے اندر جانوروں کا اقتدار ہے، جس کے اندر انقلاب ہے۔ اور اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اشفاق احمد صاحب کو، اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اینیمل فارم، اور یہ کتاب ہے جارج اورویل کی۔ اینیمل فارم 1945 میں یہ ناول لکھا ہے اس نے، جارج اورویل نے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ناول تو جب بھی پڑھتا ہوں، میرے لیے تو نیا ناول ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ 1945 کے بعد سے ویسے یہ ناول جو لکھا گیا تھا یہ ایکچولی سوشلزم کے اگینسٹ لکھا گیا تھا، ہے نا، اس نے سوشلسٹ نظریے پہ تنقید کی تھی، اور اس کو جو ہے ایک جانوروں کا ایک باڑا جو ہوتا ہے یا جانور جہاں ہوتے ہیں وہ ایک اس طرح اس نے لکھا تھا، علامتی انداز۔ لیکن ایکچوئل اگر میں بات کروں اس کہانی سے، سبھی واقف ہوں گے، سب نے پڑھی ہوگی اس کی کہانی، کہ جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کو ایک نظریہ دیا جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ تمہارا استحصال کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں مجتمع ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف ایک بغاوت کرنی چاہیے۔ وہ بغاوت کر دیتے ہیں اور اپنا اقتدار قائم کر لیتے ہیں۔ تمہارا اقتدار آ جائے گا، تمہاری مرضی ہوگی، تم اپنی مرضی سے کام کرو گے، اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، خوشحال زندگی گزارو گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے یہ ناول آج تک نہیں پڑھا تو 100-150 صفحے کا ناول ہے، ضرور پڑھے، وہ اس کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ ایکچوئل جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ناول کے اوپر، جو میں نے کہا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان کتنا اچھا اور کتنا آگے تک سوچ سکتا ہے، وہ لوگوں کے ایک قوم نہیں بلکہ قوموں کے حوالے سے کیسے سوچ سکتا ہے وہ۔ یعنی اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب اصل میں ایک نظریے، ایک تحریک سے شروع ہوتی ہے کہ ایک قوم ہے، لوگ رہ رہے ہیں، جانوروں کو ہم علامتی انداز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں حقیقت میں جو اس نے بتایا ہے کہ ایک قوم ہے، اس قوم کو ایک نظریہ دیا جاتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس نظریے کی بنیاد جو مخالف ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کو اکسایا جاتا ہے اور بغاوت کروا دی جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کی جنہوں نے بغاوت کی ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، لیکن پھر انہی میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرکار میں آتے ہیں، اور جب وہ سرکار میں آتے ہیں تو وہ اس نظریے کو کس طرح اپنے سیاسی اور معاشی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس سے اچھا ناول نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم کیسے بناتے ہیں، پھر وہ اس قوم کے تصور کو کیسے بناتے ہیں، پھر اس قوم کے خواب کو کیسے بناتے ہیں، پھر اس قوم کے گرد جو قومی ہیروز ہوتے ہیں ان کو کیسے بناتے ہیں، پھر اس قومی ہیروز کے شان میں جو گانے ہوتے ہیں، نغمے ہوتے ہیں، جس کو آپ نیشنل سانگز کہتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس قوم کی شناخت جھنڈا کیسے بنتا ہے جی، فوج کیسے بنتی ہے جی، سلامی کیسے لی جاتی ہے، پھر وہ پریڈ کیسے ہوتی ہے، پھر وہ قومی اور یادگار دن جو ہوتے ہیں وہ کیسے منائے جاتے ہیں اور کیوں منائے جاتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو ریاست ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اصل میں جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جو نظریے کے بل پر حکومت میں آتے ہیں، پھر وہ اپنے مفاد کے لیے اس نظریے کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس تمام جو ریاستی ٹولز ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے عوام کا کس طرح استحصال کرتے ہیں۔ وہی عوام جن کو انہوں نے کہا تھا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے، تم حکمران بن جاؤ گے، تم کسی کے غلام نہیں رہو گے، ہے نا، تمہاری اپنی آزادی ہوگی، لیکن وہی غلام بنتے ہیں، وہی اپنی آزادی کھوتے ہیں، وہ مزید بدترین حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے سے پہلے جس طرح وہ غلام تھے، بعد کی غلامی جو ہے ان کی نظریے کی غلامی ہوتی ہے، اس سے پہلے افراد کی غلامی ہوتی ہے اپنے مفادات، معاشی مفادات کے تحت، لیکن اس کے بعد جب وہ نظریے کے غلام بنتے ہیں تو اس نظریے کے غلام بننے کے بعد ان کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ افراد کے ساتھ تو بغاوت ہو سکتی ہے
لیکن اگر قوم اگر ایک ہے اور اس قوم میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک اینٹی ریولوشن ریوالٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف کوئی بغاوت اٹھے، اس کے خلاف کوئی آج کی اگر سینس میں بات کریں تو آزادی اظہار کی کوئی بات ہو تو وہ اس کو دباتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ناول ہے 100-150 صفحے کا، لیکن میری دانش میں اگر تو تاریخی اور سیاسی شعور رکھتے ہوئے اور ساری دنیا میں جتنی بھی نظام ہے، حکومت ہیں، سرکاریں ہیں، عوام ہیں، جو بھی نظریہ جس حکومت کی بھی پیچھے ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے اندر جو بڑی بڑی مملکتیں ہیں ان کے نظریات کو پیچھے دیکھتے ہوئے، چاہے وہ سیکولرزم ہے، چاہے ہیومنزم ہے، چاہے لبرلزم ہے، چاہے مذہبی نظریات ہیں، اگر اس ناول کو پڑھا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناول کبھی کوئی انسان بھول سکتا ہے، اور وہ یہ جان لے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اصل میں، یہ لوگ لے کے کہاں جا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ اینیول فارم بظاہر ایک ناول ہے چھوٹا سا، لیکن ایکچوئل یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اور سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اگر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جائیں، اس سے بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت بڑا ناول ہے یہ، اگر پڑھیں آپ۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی، آپ نے بہترین طریقے سے ہمارے اس کتاب کے حوالے سے رہنمائی کری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے ہم مزید بات کریں تو آپ کمنٹ کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہے کتابوں کے حوالے سے تو وہ بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔